مشکلات کا شکار ہے. غریب آدمی کا آج گوجرانوالہ سے اس کا آغاز ہوگا. عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوگی اور انشاءاللہ العزیز یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے پاکستانیوں کا ہے کہ حکمرانی کے لیے مارد وجود میں نہیں آیا تھا. دنیا میں سازشیں ہوتی ہیں, اپنی مرضی کی حکومتیں قوموں پر مسلط کی جاتی ہیں, اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرائی جاتی ہے. اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا تو ان 2 سالوں میں اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے اور 11 سے 12 قوانین بنے ہیں تو وہ بھی FATF کے شرائط کے تحت بنے ہیں. پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اور اس کی جو ساورنٹی ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. بل کے اوپر باقاعدہ اس کے اغراض و مقاصد لکھے جاتے ہیں, اس کا موضوع لکھا جاتا ہے جس میں صراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی ہو رہی ہے. اگر ہم نے پارلیمنٹ میں کسی باہر کے ادارے کے صراحت کے ساتھ یہ لکھنا ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کی بالادستی کی نفی خود پارلیمنٹ کر رہی ہے. تو ہماری دلیل مضبوط ہے. یہ پارلیمنٹ معتبر پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کے تحت اور ان کے دباؤ کے تحت لائی گئی پارلیمنٹ ہے اور آج انہی کے ایجنڈے پر قانون سازی کر رہی ہے. اس طرح کے حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور انشاءاللہ سب متحد ہو کر آج گوجرانوالہ میں وہ قوم سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو تحریک ہوتی ہے وہ کتنی جاندار ہوتی ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں, لیکن اپوزیشن ابتدائی فیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے, جب کچھ ایسا کچھ موڑ ہوتا ہے تو اپوزیشن نہیں, میرا خیال میں ہمیں راستے میں کسی ایک جگہ ملنا ہے اور سب نے گوجرانوالہ میں اکٹھے داخل ہونا. اپوزیشن کا جو کردار ہے اپوزیشن جو ہے بہرحال دیر آیت درست آیت والی بات ہوتی ہے, جو وقت اللہ کو منظور ہوتا ہے. آج اس وقت ساری اپوزیشن باہر کمیٹڈ ہے اور یہ تأثر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی قوت خدا نہ کرے وہ کسی مفاہمت کے انتظار میں ہے یا اس سے کسی مفاہمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے. سب کمیٹڈ ہیں اور بھرپور طور پر اس ملک میں عام آدمی کے ووٹ کو عوام تک دوبارہ ان کی امانت پہنچانے کے لیے متحد. جلسہ کس کا بڑا ہوگا اور اس بات پہ شبیر فراز صاحب نے ایک شرط بھی لگا دی ہے سے کہ ہم جلسہ بھر کے دکھائیں گے, انہوں نے کہا نہیں بھر سکتے. تو میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ کو چیلنج دیا جاتا تو آپ تو جلسہ کا بالکل بھر دیتے, کیا دوسری جماعتوں سے زیادہ آپ کے لوگ ہوں گے؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا, سب نے اپنی شرکت کرنی ہے, کسی نے کتنی. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بہت ہی نچلی سطح کی محلے
ظاہر ہے کہ عوامی قوت پر اس کا دار و مدار ہے، اور جو صورتحال نہیں، میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو وہ ہم سے NRO چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو نہیں، میرے خیال میں ہم سب اس پہ اتفاق ہے، اور جو اعلامیہ APC کا جاری ہوا تھا اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں حالات بدل جاتے ہیں تو پھر اس میں کمزور جہت جو وہ دب جاتا ہے۔ میرے خیال اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے، اب تو اوور آل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے، اور عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، اور ان ضابطوں کے تحت کریں کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ ہو۔ PDM کی سربراہی کے حوالے سے بھی کچھ ملحوظات تھے، پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ روٹیٹ ہونی چاہیے سربراہی جو ہے، تو ایسا بھی ہوا آپ کا؟ ایسی کوئی بحث ہے نہیں وہاں پر، تو ہم عہدوں کے لیے PDM میں نہیں ہیں، ہم مقصد کے لیے PDM میں ہیں، عہدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جی، وہ پہلے والی انگلی تو نکلے نا، پھر اس کے بعد دوسری انگلی ابھی رکاوٹوں سے ہمارا سامنا نہیں ہوا، لیکن آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ سامنا ہوگا بھی نہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جتنا آپ سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے، سیاسی عمل کو آپ جتنا طاقتور بنائیں گے، اتنے ہی فرقہ واریت اور یہ چیزیں جو ہے تحلیل ہوتی جائیں گی۔ تو اگر فرقہ واریت ملک میں پیدا ہوتی ہے تو اسی بھی ایک سیاسی عمل ہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس PDM کی صدارت کے حوالے سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں سب والوں کو، سب دوستوں یہ سیاست ایک اور ایشو پیدا کرنا اور جس آپ نے ابھی سوال کیا فرقہ واریت کے حوالے سے، تو یقیناً ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر عادل خان صاحب جو نہ بنے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت بڑے بڑے سپوت اس کا نشانہ بنے ہیں، اور ہر فرقے کے اندر سے بڑے اہم لوگ وہ اس افریت نے نگل لیے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس قسم کے واقعات قابل مذمت ہیں، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ نفرتوں کی باتیں اس نے نہ پہلے کوئی نتیجہ دیا ہے نہ اب کوئی نتیجہ دے گا، پہلے بھی خون خرابی کی طرف بات گئی ہے، اور آج ہم اسی صورتحال ہوگی کہ ہم سوائے پشیمانی کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا ہم اس ماحول کو جو فرقے کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر عادل خان جیسے قیمتی لوگ وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ ماحول کس پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔